الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ حقہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المحکم و خطابہ المتقن و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ صلوات پڑھ لے مل کے محمد و آل محمد کی نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ کافی سارے مومنین حضرات بیٹھے ہیں اور اکثر ایک بات کیا کرتا ہوں کہ یہ نعرہ وہ نعرہ ہے جس نعرے کو بلند کرنے کے لیے حسین نے اپنا اکبر جیسا جوان دیا ہے، تو مل کے بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جتنے مومنین بیٹھے ہوئے ہیں آخری بندے تک دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری حیدری، حسینیت حسینیت، یزیدیت یزیدیت، مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ جو مومنین حضرات پیچھے بیٹھے ہیں میں گزارش کروں گا کہ ممبر کے قریب قریب آ جائیں، بلا فصل کے ماننے والے ہیں اور علی والوں میں فاصلہ ویسے ہی اچھا نہیں لگتا، اور میں کہا کرتا ہوں کہ ممبر کے قریب بیٹھنا جرم نہیں ہے، ممبر پہ قبضہ کرنا جرم ہوتا ہے۔ آئیں بسم اللہ قریب آ جائیں، گھروں سے چل کے ہم آ جاتے ہیں، یہ فرش عزا ہے اور ممبر کے قریب بیٹھنا چاہیے۔ بسم اللہ جی، مہربانی آپ کی نوازش۔ صلوات پڑھے مل کے محمد و آل محمد۔ دعا گو ہوں کہ خالق محمد و آل محمد ہمارا اس فرش عزا پہ آیا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے مومنین یہاں پہ دلوں میں دعائیں لے کر بیٹھے ہیں مالک تمام کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ آج کی یہ مجلس عزا جتنے مومنین اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں ان کی بلندی درجات کے لیے، اور خصوصاً شہدائے کوٹہ مالک جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، جو شہید ہوئے ہیں، مالک ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے مالک انہیں کلی طور پہ شفا عطا فرما، جو بے اولاد ہیں بی بی رباب کی خالی جھولی کے صدقے مالک اولاد نرینہ عطا فرما، جو بے گناہ قید ہیں امام موسیٰ کاظم کی قید کے صدقے مولا رہائی عطا فرما۔ سب سے آخری اور اہم دعا، آخری حجت وقت کے امام زمانہ مالک امام زمانہ کا جلد سے جلد ظہور فرما اور ہمیں ان کے نوکروں میں شمار فرما۔ مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی اگر سردی لگ رہی ہے تو بے شک آہستہ آواز میں صلوات پڑھ لیں۔ یہ علی کی محبت جو ہے یہ جہنم کی آگ سے بچاتی ہے، ورنہ جہاں علی کے فضائل ہوں تو بڑی بڑی سردیاں دور ہو جاتی ہیں، حبیب جیسے بوڑھے بھی جوان ہو جاتے ہیں، اور یہ سردی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جی اجازت ہے سرکار؟ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی بڑی مشہور و معروف سورہ بقرہ کی پہلی ابتدائی آیات میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم،
کسی مفسر نے اس کا ترجمہ نہیں کیا. معصوم فرماتے ہیں الف لام میم سے مراد ہم آل محمد ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. کون سی کتاب؟ قرآن پاک. یہ جو کتاب ہے یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، جس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. کون سی کتاب؟ قرآن پاک. ھدی للمتقین، اور یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے. بس تھوڑی سی توجہ کرنی ہے پہلے 2-4 منٹ آپ نے. یہ ہدایت ہے کن کے لیے؟ متقی لوگوں کے لیے. اچھا پالنے والے، جو کتاب آسمان سے نازل ہوئی ہے جو قرآن پاک ہے، میرا مالک تو نے کہا ہے کہ یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، تو مالک ہمیں بتا بھی کہ متقی کون ہے. میں توجہ چاہوں گا، آخری بندے تک علی والے بیٹھے ہوئے ہیں. میرے مولا ہمیں بتا بھی کہ یہ متقی ہے کون. ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ متقی ہے یہ متقی نہیں ہے؟ اس کے لیے ہدایت ہے، اس کے لیے ہدایت نہیں ہے. مالک متقی کی پہچان کیا ہے؟ اب آخری بندے تک سر اٹھانا ہے. ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے. اب متقی کی پہچان کیا بتائی اللہ نے؟ الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ کتاب ہے جو ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے. اور متقی کون ہے؟ وہ لوگ ہیں جو غائب پر ایمان رکھتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں. متقی کی پہچان کیا بتائیں؟ وہ لوگ جو غائب پر ایمان رکھتے ہیں، جن کا ایمان غائب پر ہے، وہ ہیں متقی. اب ظاہری طور پہ دین میں جو کچھ بھی ہے وہ ظاہر تو کوئی ہے نہیں. دین میں جو بھی ہے وہ سارے کا سارا غائب ہے. جی ایسے ہی ہے. ذرا میرے ساتھ ساتھ بولتے آئیں گے تو مجھے پتا چلے گا میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے. دین میں جو بھی ہے وہ غائب ہے. دین میں کچھ بھی ظاہر نہیں ہے. جنت ہے، غائب ہے. دوزخ ہے، کسی نے دیکھی آج تک؟ غائب ہے. قبر میں سوال و جواب ہونے ہیں، وہ غائب ہے. حشر ہے، غائب ہے. قیامت ہے، غائب ہے. 1.25 لاکھ نبی اب کسی نے نہیں دیکھے، کہاں ہے؟ غائب ہے. تو دین میں ظاہر تو کچھ ہے نہیں. دین میں جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا غائب ہے. اور غیب پہ ایمان رکھنے والا کون ہوتا ہے؟ متقی ہوتا ہے. جو غیب پر ایمان رکھتا ہے وہ ہے متقی. اب دین میں جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا غائب ہے. ہم نے ایمان کیوں لے کے آئے؟ جنت پہ کیوں ایمان لائے؟ ہمارے نبی نے کہا جنت ہے. ہم نے بغیر سوچے بغیر سمجھے یقین کر لیا. کیوں کیا؟ کہ صادق و امین پیغمبر نے کہا ہے کہ جنت ہے. نبی نے کہا اللہ ہے. ہم نے بغیر دیکھے بغیر سوچے بغیر سمجھے یقین کر لیا کہ اللہ ہے. اب مجھے یہ ایمان سے بتاؤ کہ اللہ آج تک کسی نے دیکھا ہے؟ دیکھا کسی نے نہیں ہے. ایمان سب لے کے آتے ہیں، یقین سب کو ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ صادق و امین پیغمبر نے کہا ہے کہ اللہ ہے. نبی نے کہا 1.25 لاکھ نبی ہیں، ہم نے بغیر دیکھے بغیر سوچے بغیر سمجھے یقین کر لیا کہ 1.25 لاکھ نبی ہیں. نبی نے کہا جنت ہے. ہم نے بغیر دیکھے بغیر سوچے بغیر سمجھے یقین کر لیا کہ جنت ہے. جنت ہے. نبی نے کہا دوزخ ہونی ہے. ہم نے یقین کر لیا. بیٹھ جائے میرے بھائی، آرام سے بیٹھ جائے، میری طرف توجہ کرنی ہے. ہم نے ہر بات پہ یقین کیا. کس کے کہنے پہ؟ صادق و امین پیغمبر کے کہنے پہ. نبی نے کہا اللہ ہے، ہم نے یقین کیا اللہ ہے. نبی نے کہا جنت ہے، ہم نے یقین کیا جنت ہے. نبی نے کہا دوزخ ہے، ہم نے یقین کیا دوزخ ہے. نبی نے کہا 1.25 لاکھ نبی ہیں، ہم نے بغیر دیکھے بغیر سوچے بغیر سمجھے اس صادق و امین پیغمبر کے کہنے پہ یقین کر لیا. اب تمام امت مسلمہ نے اس بات پہ اتفاق کر لیا کہ جو صادق و امین پیغمبر کہیں گے اس پہ بغیر دیکھے بغیر سوچے بغیر سمجھے یقین کرنے کا نام ایمان ہے. اب جو نبی کہیں گے اس پہ اگر کسی نے ایمان نہ کیا وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، دائرہ
اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ نبی جو کہتے جائیں گے ہم مانتے جائیں گے، بغیر دیکھے، بغیر سوچے، بغیر سمجھے۔ تو یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں، جب ہر بات ہم نے اس صادق و امین پیغمبر کے کہنے کی وجہ سے مانی، بغیر دیکھے، بغیر سوچے، بغیر سمجھے، پھر غدیر کے میدان میں آ کے مسلمانوں نے رستے کیوں بدل لیے؟ جہاں پہ نبی نے صرف بتایا نہیں بلکہ 1.25 لاکھ مجمع میں علی کا بازو بلند کر کے دکھا بھی دیا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ آخری بندے تک دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ آپ کی کیا کہنی تھی؟ آپ جی آپ سلامت رہے۔ ہم نے ہر بات صادق و امین پیغمبر کے کہنے پہ یقین کی، کیونکہ اللہ نے کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ، جو رسول تمہیں دے اس سے لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ ہم نے تو جو کچھ لیا ہے وہ اپنے نبی سے لیا ہے، جو نبی ہمیں دیتے گئے ہم لیتے گئے، ہم نے کوئی اپنی طرف سے تھوڑا لیا۔ عزت حیدر کی قسم ہے، نبی اگر علی کو مولا نہ بناتے ہم کبھی علی کو مولا نہ مانتے۔ میں بات بڑی کہہ گیا ہوں، آپ کی چپ پہ قربان جاؤ۔ ہم نے علی کو بھی مولا مانا ہے تو نبی کے کہنے کی وجہ سے مانا ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ، جو نبی تمہیں دے۔ ہم نے جو کچھ لیا ہے وہ اپنے نبی سے لیا ہے۔ ہم نے دین لیا نبی سے لیا، ہم نے امام لیے نبی سے لیے، ہم نے معصوم لیے نبی سے لیے۔ یہ منت کا جو طریقہ ہے، یہ منت بھی ہم نے اپنی طرف سے نہیں بنائی، یہ منت کا طریقہ بھی ہمیں نبی نے سکھایا ہے۔ میں بتانا دوں کون سی منت کا طریقہ سکھایا؟ جی ہے توجہ سارے صاحبان۔ جناب حسنین ایک مرتبہ بیمار ہوئے، فضا آئی، بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ حسنین بیمار ہو گئے، میں منت مانتی ہوں حسنین اچھے ہو گئے تو میں روزے رکھوں گی۔ آئے ہائے ہائے، سرکار میں منت مانتی۔ اب رسول نے جواب کیا دیا؟ رسول فرماتے اچھا میں نبی بھی منت مانتا ہوں، اگر حسنین اچھے ہو گئے تو میں بھی روزے رکھوں گا۔ بی بی سیدہ نے کہا اچھا میرے بیٹے ٹھیک ہو گئے تو میں فاطمہ بھی منت مانتی ہوں، میں روزے رکھوں گا۔ علی بادشاہ نے کہا میں بھی منت مانتا ہوں، حسنین ٹھیک ہو گئے تو میں روزے رکھوں گا۔ جناب حسنین نے خود منت مانی کہ ہم ٹھیک ہو گئے تو ہم روزے رکھیں گے۔ جناب حسنین ٹھیک ہوئے، منت پوری کرنے کا وقت آ گیا۔ قرآن پڑھ رہا ہوں سارا، اپنی طرف سے ایک بات بھی نہیں پڑھ رہا۔ منت پوری کرنے کا وقت آیا، منت پوری کی، پنجتن نے روزے رکھے، پہلے دن روزہ رکھا، افطار کا وقت آیا، افطار کرنے لگے، دروازے پہ سائل آئے، دروازے پہ سائل آئے، سورۃ احر کی آیات پڑھ رہا ہوں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ پہلے دن روزہ رکھا، دروازے پہ مسکین آ گئے، پنجتن نے اپنے حصے کی روٹیاں اٹھائی، سائل کو دی، خود نمک اور پانی سے روزہ افطار کر لیا۔ پھر دوسرے دن روزہ رکھا، پھر افطار کا وقت آیا، پھر دروازے پہ دستک ہوئی، پہلے دن مسکین آیا تھا اب یتیم بن کے آ گیا، پھر اپنے حصے کی روٹیاں اٹھائی، پھر سائل کو دے، تیسرے دن پھر روزہ رکھا، پھر جو روزہ رکھا پھر افطار کا وقت آیا، پھر دروازے پہ سائل آیا، پھر اسیر بن کے آیا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ مسکین آیا، یتیم آیا، اب اسیر آ گیا دروازے پہ۔ اسیر کسے کہتے ہیں؟ قیدی کو۔ مولا آپ کی زندگی کریں جی، اسیر قیدی کو کہتے ہیں۔ اچھا فیصل آباد والو مجھے ایمان سے بتاؤ قیدی کہاں پہ ہوتا ہے؟ میں آپ کی چپ پہ قربان ہو جاؤں، قیدی کہاں پہ ہوتا ہے؟ جیل میں ہوتا ہے یا کسی قید میں ہوتا ہے؟ اگر قیدی جیل میں ہوتا ہے
پھر یہ قیدی مکہ مدینہ کی گلیوں میں کیا کر رہا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، اللہ جانے آپ کیا سن رہے ہیں، بات میری نہیں ہے، آیت پڑھ رہا ہوں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اسیر آیا ہے، قیدی آیا ہے۔ یہ قیدی تو ہوتا ہے جیل میں، کسی قید خانے میں، کسی کمرے میں بند، کسی گھر میں بند، کسی جیل میں بند۔ یہ مدینے کی گلیوں میں کیا کر رہا ہے؟ اسیر کون سا؟ خدا کی قسم جب میں نے دیکھا کہ یہ کون سا اسیر ہے جو در سیدہ پہ آیا ہوا ہے، علی کے دروازے پہ آیا ہوا ہے، پھر مجھے پتا چلا یہ قیدی وہ والا قیدی نہیں ہے، یہ علی کی محبت میں قید ہوا آخری بندے تک حیدری۔ یہ آپ کی کیا بات ہے؟ مسکین آیا، یتیم آیا، اسیر آیا، دروازے پہ آیا، پنجتن نے اپنے حصے کی روٹیاں اٹھائی، سائل کو دیتے۔ پہلے دن مسکین آیا، پھر دوسرے دن یتیم آیا، پھر تیسرے دن قیدی آ گیا، ایک ترتیب کے ساتھ، اپنے اپنے لقب کے ساتھ، کبھی مسکین بن کے آ رہا ہے، کبھی یتیم بن کے آ رہا ہے، کبھی قیدی بن کے آ رہا ہے۔ مولانا مودودی صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو در زہرا پہ آئے ہیں روٹی لینے کے لیے فقیر، مودودی صاحب کہتے ہیں یہ کوئی مکہ مدینہ کی گلیوں کے فقیر نہیں تھے، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے تھے۔ یہ کوئی مکہ مدینہ کی گلیوں کے فقیر نہیں تھے، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے تھے جو در زہرا پہ آتے تھے، آ کے روٹی لے کے چلے جاتے تھے۔ میں کہتا ہوں مودودی صاحب آپ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پہ، آپ نے یہ بات کر کے ہماری بات کو اور آسان کر دیا۔ آپ نے کہا ہے مکہ مدینہ کی گلیوں کے فقیر نہیں تھے، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے تھے۔ میں کہتا ہوں ہم اگر کہہ دیتے یہ مکہ مدینہ کی گلیوں کے فقیر ہے تو لوگ ہمیں کہہ دیتے فقیروں کو کیا پتا کہاں سے مانگنا چاہیے، کہاں سے نہیں مانگنا چاہیے، فقیروں کو کیا پتا کس کے دروازے پہ جانا چاہیے، کس کے دروازے پہ نہیں جانا چاہیے۔ لیکن مودودی صاحب آپ نے کہا ہے یہ مکہ مدینہ کی گلیوں کے فقیر نہیں تھے، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے تھے، تو مودودی صاحب آپ کا بہت بڑا احسان ہے۔ آپ نے کہا اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے تھے تو چلو آؤ بارگاہ خدا بندی میں جاتے ہیں۔ میرے اللہ، میرے مالک، میرے خالق، تجھے پتا ہے فرشتے تیرے حکم کے بغیر نہ کہیں آتے ہیں نہ کہیں جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے فرشتے اپنی مرضی سے دروازہ زہرا پہ نہیں گئے، تو نے بھیجا ہوگا کہ در سیدہ پہ جاؤ اور جا کے روٹی مانگ کے لے کے آؤ۔ تو میرا مالک ہمیں بتا تو صحیح، جب تجھے پتا ہے کہ فاطمہ کے بچے بھوکے ہیں، فاطمہ کے بچے روزے سے ہیں، تو نے دروازے زہرا پہ فرشتے کیوں بھیجے؟ فرشتوں کو تو بھوک نہیں لگتی، فرشتے تو تیرے حکم کے پابند ہیں۔ جو آگ برسا رہا ہے وہ آگ برسا رہا ہے، جو ہوا چلا رہا ہے وہ ہوا چلا رہا ہے، جو قیام میں کھڑا ہے وہ قیام میں کھڑا ہے، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے، جو نماز پڑھ رہا ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ میرا مالک فرشتے تیرے حکم کے بغیر نہ کہیں آتے ہیں نہ کہیں جاتے ہیں۔ میرا مالک پھر تو نے بھیجا ہے، ہمیں بتا تو صحیح، تو نے دروازہ زہرا پہ، تو نے دروازہ سیدہ پہ فرشتوں کو روٹی لینے کے لیے کیوں بھیجا؟ کہا مصطفیٰ رضوی بے ادب مت بن۔ میں حال کے آئینے میں آنے والے مولویوں کے ان فتووں کو دیکھ رہا تھا جو بعد میں کہیں گے آل محمد سے مانگنا حرام ہے، آل محمد سے مانگنا بدعت ہے۔ میں نے دروازہ زہرا پہ فرشتے بھیج کے سنت اور حجت قائم کر دی کہ رازق حقیقی میں ہوں، مگر رزق ملتا ہے آل محمد کے دروازے سے۔ میں نے ایک حجت قائم کی کہ رازق حقیقی تو میں ہوں، مگر رزق ملتا ہے آل محمد کے در سے۔ اللہ تک بھی جانا ہے تو پہلے ان کے دروازے پہ آنا پڑے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے۔ متقی کی پہچان کیا؟ جو غائب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب دین میں جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا غائب ہے، دین میں ظاہر تو کچھ ہے نہیں۔ چلیں یہاں میں پھر ایک قرآن کی آیت پڑھوں۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، عہد میثاق،
یہ آیت اتنی مشہور ہوئی ہے کہ اس آیت کا نام ہی عہد میثاق، آیت عہد میثاق پڑھ۔ وہ وعدہ جو اللہ نے نبیوں سے لیا تھا، سارے نبیوں کو اکٹھا کیا، ایک کم 1,24,000 انبیاء اکٹھے ہوئے۔ آدم ہے، نوح ہے، ابراہیم ہے، اسماعیل ہے، موسیٰ ہے، عیسیٰ ہے، یعقوب ہے، یوسف ہے، داؤد ہے، سلیمان ہے، سارے نبی اکٹھے ہوئے۔ اللہ نے وعدہ کیا کیا کہ تمہارے بعد ایک نبی آئے گا، تم نے اس پر ایمان لانا ہے، اس کی مدد کرنی ہے۔ قالوا اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، سب نے کہا جی ہم بے شک اقرار کرتے ہیں۔ وعدہ کیا لیا؟ تمہارے بعد ایک نبی آئے گا، اس نبی کی تم نے نصرت کرنی ہے، مدد کرنی ہے، اس پر ایمان بھی لانا ہے۔ اب صرف وعدہ نہیں لیا، اللہ نے کہا تم اقرار کرتے ہو؟ جی مالک بے شک ہم اقرار کرتے ہیں۔ بس اللہ نے کہا فاشہدوا، خبردار گواہ ہو جاؤ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اگر تم اس وعدے سے پھر گئے، توجہ کرنی ہے آخری بندے تک، اگر تم نے اس وعدے کی خلاف ورزی کی تو تمہاری نبوتیں ایک طرف، تم سب کے سب فاسق ہو جاؤ گے۔ میں بات بڑی کرنے لگا ہوں، آخری بندے تک توجہ کرنی ہے۔ اس سے پہلے یہ جملہ سنا ہو تو بے شک داد نہ دے۔ اللہ نے کہا ہے کہ تم سب کے سب گواہ ہو جاؤ، میں تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اگر تم نے اس سے پہلے اس کی مدد نہ کی، وعدے کی خلاف ورزی کی، تو تمہاری نبوت ایک طرف، تم سب کے سب فاسق ہو جاؤ گے۔ تم اقرار کرتے ہو؟ جی مالک بے شک ہم اقرار کرتے ہیں۔ سارے نبیوں نے وعدہ کیا، اللہ نے وعدہ لیا۔ وعدہ کس کا لیا؟ کہ ایک نبی آئے گا جو صادق و امین ہوگا، تمہیں اس پر ایمان بھی لانا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ میں یہاں پر رک کے اب آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے ایمان سے بتاؤ، جب سے نبی ظاہری طور پہ اس دنیا میں آئے ہیں، کس نبی نے آ کے میرے نبی کی مدد کی ہے؟ میں آپ کی چپ کے صدقے، 1.25 لاکھ نبی آئے، اللہ قرآن میں وعدہ کیا لے رہے؟ ایک نبی آئے گا، تمہیں اس پر ایمان بھی لانا ہے، اس کی مدد بھی کرنا۔ سارے نبی وعدہ کر کے آئے، اور اتنا سخت وعدہ لیا کہ اگر تم نے اس پر ایمان نہ لایا، اس کی مدد نہ کی، تو تمہاری نبوت ایک طرف، تم سارے کے سارے فاسق ہو جاؤ گے۔ اب مجھے بتاؤ کون سا نبی آیا؟ کس نبی نے آ کے میرے نبی کی مدد کی؟ آدم آئے، نوح آئے، ابراہیم آئے، اسماعیل آئے، یعقوب آئے، یوسف آئے۔ اچھا جب آدم آئے، اس دنیا میں آئے، انتظار کرتے کہ وہ آنے والا آ جائے، وہ آنے والا آ جائے۔ کون آ جائے؟ جس کی مدد کا وعدہ کر کے آیا ہوں، میں اس پر ایمان لے آؤں، میں اس کی مدد کر دوں تاکہ فاسق ہونے سے بچ جاؤں۔ آدم آئے، چلے گئے، ظاہری دنیا سے چلے گئے۔ نوح علیہ السلام آئے، 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے، انتظار کرتے رہے وہ آنے والا آ جائے جس کی مدد کا وعدہ کر کے آیا ہوں، میں اس کی مدد کر دوں، کہیں ایسا نہ ہو میں فاسق ہو جاؤں۔ اتنا انتظار کیا کہ دل میں خیال آیا کہ کیا پتا مجھ سے پہلے جو نبی آئے تھے ان کے 2 بیٹے آپس میں لڑ پڑے تھے، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا تھا، کیا پتا مظلوم کے ناحق خون بہنے کی وجہ سے یہ زمین نجس ہو گئی ہو، کیوں نہ میں اس زمین کو پانی سے دھو دوں۔ پوری زمین کو طوفان نوح سے پانی سے دھو دیا کہ شاید اب وہ آنے والا آ جائے، شاید اب وہ آنے والا آ جائے، میں اس کی مدد کر دوں تاکہ میں فاسق ہونے سے بچ جاؤں، میں مدد کا وعدہ کر کے آیا ہوں۔ ابراہیم آ گئے، ابراہیم آئے، انتظار کرتے رہے وہ آنے والا آ جائے، میں اس کی مدد کر دوں، ایسا نہ ہو کہ مدد کا وعدہ کر کے آیا ہوں، اگر میں نے مدد نہ کی ایسا نہ ہو کہ ہم فاسق ہو جائیں۔ اسماعیل آ گئے، اسماعیل نے آ کے اپنی قربانی بھی دے دی، لیکن انتظار کرتے رہے وہ
وہ آنے والا آ جائے جس کی مدد کا وعدہ کر کے آیا ہوں، وہ آ جائیں تو میں ان کی مدد کر دوں، ایسا نہ ہو کہ وعدے کی خلاف ورزی ہو جائے اور میں فاسق ہو جاؤں۔ موسیٰ آ گئے، موسیٰ انتظار کرتے رہے، وہ آنے والا آ جائے، وہ آنے والا آ جائے، تاکہ جس کی مدد کا وعدہ کر کے آیا ہوں وہ آنے والا آ گیا تو میں اس کی مدد کر دوں، ایسا نہ ہو کہ میں فاسق ہو جاؤں، میں فاسق ہونے سے بچ جاؤں۔ اسماعیل بھی آ گئے، یعقوب آ گئے، یوسف آ گئے، موسیٰ آ گئے، سلیمان آ گئے، داؤد آ گئے، عیسیٰ بھی آ گئے، انتظار کرتے رہے وہ آنے والا آ جائے۔ سارے نبی انتظار کرتے رہے، سارے نبی انتظار کرتے رہے کس کا؟ کہ وہ آخری نبی آ جائے، ہم اس پر ایمان بھی لائے ہیں، ہم اس کی مدد کر دیں، ایسا نہ ہو کہ ہم نے مدد نہ کی تو ہم کہیں فاسق نہ ہو جائیں۔ بندے ہم سے پوچھتے ہیں کہاں ہے امام زمانہ، کہاں ہے امام زمانہ؟ ارے جاؤ پہلے 1.25 لاکھ نبیوں سے پوچھو، انہوں نے ایک غیب کا انتظار کیا تھا، محمد آخری نبی کا، ہم نے ایک غیب کا انتظار کیا ہے، محمد مہدی کا۔ انتظار کرتے رہے وہ آنے والا آ جائے، ہم اس کی مدد کریں، ایسا نہ ہو کہ فاسق ہونے سے بچے۔ اب مجھے بتاؤ کون سا نبی آیا جس نے آگے ظاہری طور پہ میرے نبی کی مدد کی؟ کیا نبی آئے؟ کافر پتھر مار رہے، نبی کا جسم عطر خون سے تر ہے، کیا وہاں پہ آدم نے آگے مدد کی؟ کافروں سے بچائے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ نبیوں نے مدد نہ کی تو سارے نبی فاسق ہو جائیں گے۔ کوئی نبی آیا؟ جنگ احد آ گئے، جنگ بدر آ گئے، جنگ خیبر آ گئے، 39 دن تک مسلمان لڑتے رہے، ایک ایک دن ہی ایک ایک نبی آ جاتا۔ میں جملے کے قریب آ گیا ہوں بالکل۔ کیا کوئی نبی آیا ظاہری طور پہ جس نے آگے نبی کی مدد کی ہو؟ لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نے میرے نبی کی مدد نہ کی، اس پر ایمان نہ لائے، تمہاری نبوت ایک طرف، تم سارے کے سارے فاسق ہو جاؤ گے۔ اب بتاؤ کوئی نبی آیا؟ کوئی نبی نہیں آیا۔ تو چلو آؤ، اس لیے تو ہم کہتے ہیں خالی قرآن کافی نہیں ہوتا، قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن کے وارثوں کے دروازے پہ جانا پڑتا ہے۔ تو چلو آؤ ہم قرآن کے وارث کے دروازے پہ جاتے ہیں، بارگاہ خداوندی میں جاتے ہیں، بارگاہ خداوندی کے بعد بارگاہ رسالت میں جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں بتائیں تو صحیح، ظاہری طور پہ آپ کی کسی نے مدد نہیں کی، سارے نبی کے نبی ہیں، سارے کے سارے علیہ السلام ہیں، ان میں سے کوئی اولے العزم بھی ہیں، ان میں سے کوئی صاحب شریعت بھی ہے، ان میں سے کوئی صاحب کلمہ بھی ہے، ظاہری طور پہ کسی نے مدد نہیں کی، اللہ نے کہا ہے انہوں نے آپ کی مدد نہ کی تو سارے کے سارے فاسق ہو جائیں گے۔ نبی نے کہا آپ نے میری حدیث نہیں سنی، من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ والى نوح فی تقویہ والى موسیٰ فی ہیبتہ والى عیسیٰ فی زہدہ فلینظر الى وجہ علی ابن ابی طالب۔ اگر کسی نے آدم کا علم، نوح کا تقوی، موسیٰ کی ہیبت، عیسیٰ کا زہد، 1.25 لاکھ نبیوں کو دیکھنا ہے، وہ صرف علی کے چہرے کی طرف دیکھ لے۔ یا 1.25 لاکھ نبیوں کی صفتوں کو دیکھنا، وہ صرف علی کے چہرے کی طرف دیکھ۔ علی نے آدم کی نیابت میں آئے مدد کرنے کی، علی نوح کی نیابت میں آئے مدد کرنے، علی موسیٰ کی نیابت میں آئے مدد کرنے۔ ہر موڑ پہ ہر جگہ ہر موڑ پہ علی نے نبی کی مدد کی۔ بس آخری جملہ فضائل کا اور ایک جملہ مصائب کا آپ سے دعا لینے لگا ہوں۔ قبلہ عاقل رضا زیدی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، میرے بعد وہی خطاب فرمائیں گے۔ زندگی کے ہر موڑ پہ علی نے نبی کی مدد کی، ہر مقام ہر جگہ پر، ہر مشکل کے وقت علی نے آگے نبی کی مدد کی۔ جہاں بھی علی کی فضیلت کی بات ہو، بندے کہتے ہیں جی اس میں کوئی کمال نہیں ہے، اتفاقاً ایسا ہوا۔ آخری جملہ پڑھ رہا ہوں اور آپ سے دعا لیں، جس میں کوئی فضائل کی بات نہیں، اتفاقاً ایسا ہو۔ جہاں بھی علی کی فضیلت کی بات ہے اتفاقاً ایسا ہو۔ تو چلے آئیں
आज 8 जनवरी इस जगह पे फैसलाबाद के इस इलाके में मैं आपको बताने लगा हूँ कि आप जो हर मकाम पे कहते हैं कि इत्तेफाकन ऐसा हो गया, इसमें अली की फजीलत का कोई कमाल नहीं। आज मैं आपको बताता हूँ ये इत्तेफाक कहाँ कहाँ और कैसे कैसे हो गया। ये जो अली की फजीलत आती है, आप कहते हैं इत्तेफाकन ऐसा हो। 13 रजब को अली काबा में आए, काबा की दीवार फटी। बंदे कहते हैं पुराना घर था, इत्तेफाकन दीवार टूट गई। मैं कहता हूँ इत्तेफाक से दीवारें टूट जाया करती हैं, इत्तेफाक से दीवारें दोबारा बंद नहीं हुआ करती। आखिरी जुमला पढ़ रहा हूँ और आपसे दुआ लेने लगा हूँ, दुआ लेने के लिए यहाँ हाजिर हुआ। इत्तेफाकन ऐसा हो। मैं आपको बताता हूँ कि ये इत्तेफाक कहाँ कहाँ और कैसे कैसे हो। इत्तेफाक से हमारी मजलिसों में आओ, हम तुम्हें बताते हैं ये इत्तेफाक कहाँ कहाँ और कैसे कैसे हो। इत्तेफाक से 13 रजब को अली काबा में आ गए। इत्तेफाक से 3 दिन तक अली अल्लाह के घर का मेहमान रहे। इत्तेफाक से 16 रजब को अली की माँ रसूल खुदा काबा से बाहर आ गए। इत्तेफाक से नबी ने अली को अपने हाथों पे उठा लिया। आओ हम तुम्हें बताते हैं यह इत्तेफाक कहाँ कहाँ और कैसे कैसे हुआ है। इत्तेफाक से नबी ने अली को अपने हाथों पे उठा लिया। इत्तेफाक से नबी ने अपनी जुबान अली के मुंह में दे दी। इत्तेफाक से अली ने कह दिया या रसूलल्लाह मुझे बताएं मैं क्या सुनाऊं, मैं कुरान सुनाऊं, मैं तौरात सुनाऊं, मैं ज़बूर सुनाऊं, मैं अंजील सुनाऊं। इत्तेफाक से 16 रजब को नबी अली और अली की माँ काबा से बाहर आ गई। इत्तेफाक से अली नबी और अली की माँ और जनाब अबू तालिब उस घर में आ गए जिस घर को हुज्जत पालने की आदत थी, अबू तालिब के घर में आ गए। इत्तेफाक से 10 साल तक रसूल खुदा और अली बादशाह उस घर में रहे। इत्तेफाक से 10 साल के बाद इस्लाम की पहली दावत आ गई, दावत जुल अशीरा आ गई। इत्तेफाक से पहली दावत जुल अशीरा के बाद इत्तेफाक से सारे काफिरों को इकट्ठा किया। इत्तेफाक से नबी ने अपना पैगाम देने के लिए खड़े हो गए। इत्तेफाक से सारे काफिर आते, खाना खाते, उठ के चले जाते। इत्तेफाक से तीसरे दिन जो काफिर आए, इत्तेफाक से अबू तालिब ने कह दिया रुक जाओ अभी कोई नहीं जाएगा। इत्तेफाक से अबू तालिब ने रसूल खुदा की तरफ से देख कर कह दिया कुम या सैयदी या मौलाही, उठ जाओ मेरे सैयदो सरदार और जो कहना है वो कह दो। आओ हमारी मजलिसों में आओ, हम तुम्हें बताते हैं ये इत्तेफाक कहाँ कहाँ और कैसे कैसे हुआ है। इत्तेफाक से इस्लाम की पहली दावत जुल अशीरा भी गुजर गई। इत्तेफाक से शब हिजरत भी आ गई। इत्तेफाक से सारी रात सोते हुए अली को काफिर जागता हुआ मोहम्मद समझते रहे। इत्तेफाक से शब हिजरत भी गुजर गई। इत्तेफाक से इस्लाम की पहली जंग भी आ गई। इत्तेफाक से अली नबी की मदद भी करते रहे। इत्तेफाक से जंगे बदर भी आ गई। इत्तेफाक से सारे नबी को छोड़ के चले गए सिवाय अली के, अकेला अली अकेले नबी की हिफाजत करता रहा। इत्तेफाक से जंगे खंदक भी आ गई। इत्तेफाक से एक मलऊन ने आके नबी के खैमे पे नेजा गाड़ा, नेजा गाड़ने की देर थी। इत्तेफाक से नबी ने कह दिया कौन है जो इस कुत्ते का मुंह बंद करेगा। इत्तेफाक से कोई नहीं उठा सिवाय अली के। इत्तेफाक से नबी ने कह दिया आज कुल का कुल ईमान कुल्ले कुफर के मुकाबले में जा रहा है। आओ हमारी मजलिसों में आओ, हम तुम्हें बताते हैं ये इत्तेफाक कहाँ कहाँ और कैसे कैसे हुआ है। इत्तेफाक से जंगे खैबर भी आ गई। इत्तेफाक से 39 दिन तक मुसलमान जंग लड़ते रहे, किसी से जंग न जीती गई। इत्तेफाक से 39 दिन तक जो जंग न जीती गई, इत्तेफाक से अली की जुल्फ़िकार के इकबार के सदके में वो जंग जीत ली गई। इत्तेफाक से फतह मक्का भी आ गई। इत्तेफाक से नबी ने अली के कंधों पे सवार होकर बुतों को भी तोड़ दिया। इत्तेफाक से नबी ने अपनी जिंदगी का पहला और आखिरी हज भी कर लिया। इत्तेफाक से हज के वापसी मकाम पे इत्तेफाक से नबी ने 1.25 लाख मजमे में अली का बाजू बुलंद करके कह दिया मन कुन तो मौला हो फहाजा अली जुन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। बस उसी दिन से अल्लाह मोहम्मद और अली का ये इत्तेफाक हो गया था कि आज के बाद अली की विलायत का मुनकर इत्तेफाकन भी हलाल ज़्यादा नहीं हो सकता। आखिरी बंदे तक दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी। आप जी आपके क्या कहें। जहां भी अली की फजीलत की बात है, बंदे कहते हैं जी इत्तेफाक से ऐसे। खुदा की कसम ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं कहते,
दुश्मनी अली से इतनी थी कि अली की दुश्मनी का बदला इन्होंने अली की बेटियों से लिया। 1400 साल से लेके आज तक हम ये मजलिसें, ये जुलूस, ये मातम क्यों करते हैं? हम दुनिया वालों को बताते हैं करबला में जो मारे गए वो बेजुर्मों बेखता थे। आज भी हमने जो पाकिस्तान के हर शहर में एहतजाज धरना दिया हुआ, हम करबला की सुन्नत पे अमल करें। हम मजलूम की हमायत में खड़े, मजलूम की हमायत में गलियों बाजारों में आना हमने करबला से सीखा। मनफी डिग्री पे लाशें रख के बैठना, जवान बच्चों की लाशों पे ज़ईफ माँ बाप बैठे 6 दिन से क्यों बैठे? दुनिया को बता रहे कि जो मजलूम मारा जाए हम उसकी हमायत में उठ खड़े होते। ये मजलिसें हुसैन के गम में इसीलिए तो बपा करती, इसलिए दुनिया को बताते हैं हुसैन करबला में बेजुर्मों बेखता मारा। अली की दुश्मनी का बदला इन्होंने अली की बेटियों से लिया। खुदा की कसम, करबला से लेके कूफा, कूफा से लेके शाम, शाम से लेके मदीना, मदीना से लेके फिर शाम, इन मुसलमानों ने इतना अली के बेटों को नहीं मारा जितना अली की बेटियों को मारा। इतना जुल्म अली के बेटों पे नहीं हो जितना अली की बेटियों। मर्दों में सबसे ज्यादा किसी को मारा है तो वो अब्बास को मारा है, औरतों में सबसे ज्यादा किसी को मारा है तो ज़ैनब को मारा। फर्क इतना है कि अब्बास को जब मारा है, अब्बास के बाजू कलम करके मारा है, ज़ैनब को जब मारा है तो ज़ैनब के बाजू बांध के मारा। बीबी सैयदा तेरा पुरसा कबूल करे, कोशिश करना तुम्हारी आंख से एक आंसू निकल आए, अली की बेटी तुम पे राजी हो। वो यहाँ पे आके हमारी खिताबत सुनने नहीं आती, वो सिर्फ देखने आती है कौन कौन है जो मेरे भाई हुसैन को, मेरे भाई अब्बास को पुरसा देने के लिए आया। कोशिश किया करो मजलिस हुसैन में बैठो, तुम्हारी आंख से एक आंसू निकल। बड़ी कीमत चुकाई है अली की बेटियों ने हुसैन बचाने के, ये मजलिसें बचाने के। मैंने कहा है इतना अली के बेटों को नहीं मारा जितना अली की बेटियों को मारा। शाम का एक बाजार है, बाजार के हर घर की हर छत पे हर मजदूर खड़ी है झोली में पत्थर लेके, इस इंतजार में है यजीद के बागी कब आएंगे हम उन पे पत्थर मारें। उन्हीं मस्तूरात में से कनीज़े खुदा है, उसकी झोली में पत्थर है, इस इंतजार में है यजीद के बागी कब आएंगे मैं उन पे पत्थर मारूं। जब वो झोली में पत्थर लिए खड़े खड़े थक गई, अपनी कनीज से कहती, कनीज वो यजीद के बागी कब आए, मैं खड़े खड़े थक गई। कनीज कहती मालकन घबरा नहीं, वो सामने जो नेज़े पे सर है उन सरों के पीछे यजीद के बागियों का काफिला है, जब काफिला आ जाएगा जी भर के पत्थर मार लो। अब वो झोली में पत्थर लिए खड़ी है,
इधर थे नेज़े पे जो सर थे वो सर गुजरना शुरू हुआ। सर गुजरते गए वो देखती रही, सर गुजरते गए वो देखती रही। तकदीर ने उसे एक मर्तबा अली अकबर का सर दिखा दिया। अली अकबर के चेहरे पे नजर पड़ी है, झोली से पत्थर गिर के रो के कहती, कनीज तू कहती थी यजीद के बागी हैं, इस जवान की शक्ल देख, इस जवान की शक्ल मेरे आका हुसैन के बेटे अली अकबर से नहीं बनी। कनीज रो के कहती, मालकन घबरा नहीं, कहाँ कायनात के शहजादे, कहाँ यजीद के बागी, ये वो नहीं हो सकते। फिर सर गुजरते गए। अल्लाह तुम्हारे बच्चों की जिंदगियां सलामत रखे। तकदीर ने उसे एक मर्तबा हुसैन के छोटे बेटे अली असगर का सर दिखा। अली असगर के चेहरे पे नजर पड़ी, मुंह पे तमाचा मार के कहती, कनीज तू कहती थी यजीद के बागी है, इस बच्चे की शक्ल देख, इस बच्चे की शक्ल मेरे आका हुसैन के छोटे बेटे अली असगर से मिलती। कनीज ने फिर वही जवाब दिया, नहीं मालकन घबरा नहीं, कहाँ कायनात के शहजादे, कहाँ यजीद के बागी, ये वो नहीं हो सकते। सर गुजरते गए। पीछे से करबला वालों का काफिला है, कैदी बन के बाजार में आया। अब कैदियों की तरतीब क्या है, सबसे आगे एक कैदी है, उस कैदी के हाथों में हथकड़ियाँ है, पाँव में बेड़ियाँ है, कमर में लंगर है, गले में तौक है, कैदी की कमर झुकी हुई है, साथ में एक छोटा सा बच्चा है। कैदी जब कमर को सीधा करता है, बच्चे के पाँव जमीन से उखड़ जाते हैं। बच्चा रो के कहता है, बाबा कमर को नीचा कर ले, मैं मरने से पहले मर जाऊंगा। अब उसने छत से इन कैदियों की तरतीब देखी, कहती है कनीज जल्दी कर, किसी शरीफ घराने के कैदी लगते हैं, जल्दी कर बाजार चली जा, बाजार में जाके पूछ के आ, इनका नाम क्या है, इनका जुर्म क्या है, इनका वतन कौन सा है। उसकी कनीज आ गई बाजार में आके कहती है, वो कहती, वो सामने छत पे मेरी मालकन खड़ी है, वो पूछ रही है तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा जुर्म क्या है, तुम्हारा वतन कौन सा है। ये 3 सवाल करने थे। मेरे बीमार इमाम ने रोना शुरू किया, रो के कहते हैं, अरे पूछना है मालकन से क्या, बाजार में खुद आके खुद पूछे। इधर बाजार का नाम आना था, वो 2 कदम पीछे हट के कहती है, कैदी जबान को रोक, तुझे नहीं पता ये बाजार का रश है, वो बड़ी पर्देदार है, वो मदीने वाले सैयदों की कनीज है, वो बाजार नहीं आ सकती, तो बताना है तुम ही बताओ। इमाम रो के कहते, ना मुझे रुलाना, खुद रो, मालकन से क्या पूछना है, बाजार में आके खुद पूछे। चली गई, दौड़ती हुई छत पे गई है, जाके कहती, मालकन कैदी बड़ी अजीब बातें करता है। कैदी कहता, पूछना है बाजार में आके खुद पूछे। कहती, जल्दी कर, संदूक से मेरा बुर्का निकाल। अब जो बुर्का निकाला, अब उसने बुर्का पहना है, बुर्का पहन के अपने घर की सीढ़ियां नीचे उतरना शुरू की, नीचे भी उतरती जाती है। एक मर्तबा मदीने की तरफ मुंह करके कहती है, आका हुसैन मुझे माफ कर देना, मौला अपनी मर्जी से बाजार नहीं जा रही, मौला आपने हुक्म दिया था जब इस तरह का लुटा हुआ काफिला तेरे बाजार में आए, उससे नाम और वतन का पूछ लेना। मौला आपके हुक्म पे बाजार जा रही हूँ। आ गई बाजार में आके मेरे बीमार इमाम के सामने खड़ी हो गई। खड़ी होके कहती, बाजार का रश है, मैं मदीने वाले सैयदों की कनीज हूँ, मैंने अली की बेटियों से कुरान पढ़ा है, जल्दी बता तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा जुर्म क्या है, तुम्हारा वतन कौन सा है। ये सवाल करती, मेरा इमाम रोना शुरू कर देता। वो चली गई बीबियों के पास, जाके कहती, बीबियों वो कैदी कुछ नहीं बताता।